بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پرنور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد یہ ضد ہے ذم کی، یعنی حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا اور ذم اس کی ضد آتی ہے، اور حمد کا جو معنی ہے وہ ہے شکر، یعنی شکر ادا کرنا، رضا، جزا اور حق کو ادا کرنا، یہ تحمید کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ تمام معانی جو ہیں وہ حمد کے ہیں۔ اور حمد کے بارے میں آیا ہے کہ حمد کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک حمد قولی ہوتی ہے، ایک حمد فعلی ہوتی ہے، اور ایک حمد جو ہے وہ حالی ہوتی ہے، اور ایک حمد جو ہے وہ عرفی ہوتی ہے۔ حمد قولی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اس کو حمد قولی کہا جاتا ہے۔ اور حمد فعلی یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان کرے، یعنی کہ نیک اعمال کرنا، انسان نیک اعمال کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد فعل کے اعتبار سے ہے۔ ایک ہوتی ہے حمد حالی، روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا بیان کرنا، مثلا علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہونا، یہ حمد حالی کہلاتی ہے۔ اور ایک حمد عرفی ہوتی ہے کہ منعم کے انعام کی وجہ سے، یعنی کوئی احسان مند، کوئی احسان کرنے والا کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا کہ جس سے اس کی، یعنی احسان کرنے والے کی تعظیم جو ہے وہ ہو، تو اس کو حمد عرفی کہا جاتا ہے۔ تو الحمد اس کا معنی ہے کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، یعنی کہ ہم اگر کسی اور کی بھی حمد بیان کرتے ہیں، کسی اور کی بھی تعریف کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بہت اچھا مصنف ہے، لوگ اس کی تصنیف کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس بندے کی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو ہے وہ کچھ لکھتا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں
تو حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ذہن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھنے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کرنے کے لیے ایک سوچ جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو ہم تعریف اس مصنف کی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو مخلوق کی تعریف سے پہلے خالق کی تعریف کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بھوکا ہے، بھوکے شخص کو جا کے کسی نے کھانا کھلا دیا، اب وہ بھوکا شخص جو ہے وہ اس بندے کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس بندے کا شکر ادا کرنے سے پہلے، وہ کھانا کھلانے والے سے پہلے، ہمیں اس خالق کا، کہ جو سب کا پالنہار ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اب دیکھیں کہ جس بندے نے کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو مال و دولت دیا، اس نے وہ کھانا خریدا، وہ کھانا اس بندے کے پاس لے کر گیا۔ اب آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ اب جس کو کھانا دیا جا رہا ہے، اب اگر اس کے دانت ہی نہ ہوں تو کھا کیسے سکتا ہے، وہ چبا ہی نہ سکتا ہو۔ تو جس کو کھانا دیا جا رہا ہے، وہ کھانا دینے والے سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرے کہ جس نے اس کو کھانا دے کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پہلے کرنا چاہیے، اس کے بعد اس بندے کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بندہ اس کے پاس گیا۔ اور انسان تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے عاجز ہے، اس کی تعریف کما حق کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جو اتنی نعمتیں ہیں، ریت کے ذرے وہ انسان چاہے تو گن سکتا ہے، بارش کے قطرے جو ہیں وہ تو گن سکتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں، جس میں ایک روایت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، صحیح مسند میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، جیسی تیری ثنا تو خود بیان کر سکتا ہے، میں تیری ثنا ویسے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بلند اور عظمت اور شانوں والا ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اگر میں بھی تیری ثنا بیان کرنا چاہوں تو جس طرح تو خود اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے، میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی تعریف پھر فرمائی الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں کہ جو میں تمام جہانوں کا پالنہار ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ چند باتیں الحمد کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ نامکمل رہے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی کلام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے جتنے بھی واعظین، مبلغین، مدرسین ہیں، وہ اپنا آواز بیان کرنے سے پہلے، اپنی تدریس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر کریم آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، پھر آگے وہ اپنی بات لکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس اچھے کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی گئی وہ نامکمل رہے گا، ناتمام رہے گا۔ ایسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو کیسا نصیب رکھا ہے، اس کو اگر بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بھی اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر ہمیں ملتی ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے
کہ مصیبت آپ پہنچے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی حمد بھی بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بھی بیان کرتا ہے، اور اس پر صبر بھی کرتا ہے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے بھی روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے ہاں بچے کی پیدائش ہو اور وہ بچہ فوت ہو جائے، اور جو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو جا کر سارا احوال ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کے کلیجے کو جو ہے وہ اٹھا لیا، یعنی کہ اس کا پھول سا بچہ تھا جس کی روح جو ہے تم نے جو ہے روح جو ہے وہ قبض کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے سے، اے میرے فرشتے بتا وہ بندہ کہ اس کے بچے کی روح کو تم نے قبض کیا وہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا بھائی تعالیٰ وہ اس پر بھی تیری حمد بیان کر رہا تھا اور صبر کر رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس نے پڑھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی کہ اتنی ٹھیس اس بندے کو پہنچی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے کہ فرشتے اس بندے کا جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام تمہیں بیت الحمد رکھ دو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے اس مصیبت کے پہنچنے پر جو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے کھاتے یا پانی پیتے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے۔ ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اور اگر ہم کسی اور کے گھر کھانا کھائیں تو ساتھ ایک اور دعا کا اضافہ کرنا چاہیے، وہ کیا کہ اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، کہ یا بھائی تعالیٰ جس نے ہمیں کھانا کھلایا تو اس کو کھانا کھلا، جس نے ہمیں پانی پلایا تو اس کو پانی پلا۔ تو اللہ رب العالمین کی حمد جو ہے وہ نعمت ملے یا نہ ملے پھر بھی اللہ رب العالمین کی حمد جو ہے وہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی حمد کی فضیلت اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا، لفظ الحمدللہ کہنا، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں، یعنی الحمدللہ یا اس کے اجر کو اگر مجسم کیا جائے تو اس سے میزان بھی بھر جائے گی، اور سبحان اللہ سے مراد اللہ کی تنزیہ اور الحمدللہ سے مراد اس کی ثنا ہے، گویا آسمان اور زمین ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقص سے بری ہے اور اس کی تعریف اور اس کی ثنا پر دلالت کرتی ہے، یعنی اتنا اجر اور اتنے ثواب کا کام ہے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہیں، اور وہ بھی قرآن ہی سے ہیں، تو ان میں سے جس سے بھی ابتدا کرو کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یعنی یہ 4 کلمات بہت ہی فضیلتوں والے ہیں، بڑے ہی اجر و ثواب والے یہ کام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی ثنا جو ہے وہ انسان کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس طرح یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا خاصہ ہے، انسان کو خود جو ہے وہ اپنی تعریف جو ہے وہ نہیں کروانی چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ خود ستائی نہ کرو، یعنی کہ اپنی تعریف جو ہے وہ بیان نہ کرو، وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کا ذکر نہ کرے، ہاں رغبت دلانے کے لیے کبھی کبھار جائز ہوتا ہے یہ معاملہ، لیکن اپنی تعریف سن کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت الحاج منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنی تعریف سن کر خوش ہو،
ابھی وہ بندہ کچا ہے اندر سے، ابھی وہ پکا نہیں ہوا. یعنی کہ اپنی تعریف سن کر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کے دوست، اس کے اقربا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے اندر تکبر پیدا نہ ہونے دے، یعنی کہ اپنی خود نمائی جو ہے وہ نہ کرے، اور اپنی تعریف سن کر اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے بعد ہے رب العالمین. رب اس کا مطلب ہے پالن ہار، پالنے والا. العالمین سے مراد ہے جہان. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.